اب بلا تاخیر انہی اشعار کے ساتھ دعوت سخن دینے لگا ہوں۔ حضرت استاد جی کو آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ پہاڑوں پر ابھی برف جمی ہے، آجا کہ پہاڑوں پر ابھی برف جمی ہے، خوابوں کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، خوابوں کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، اس بزم میں سب کچھ ہے، صرف آپ کی کمی ہے۔ اب بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت استاد جی، خطیب پاکستان، وکیل احناف، خطیب اسلام، وکیل صحابہ و اہل بیت، حضرت مولانا عبدالقدوس گجر صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرا نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی یہ ہماری عظیم و شان محفل حمد و نعت و تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، آپ حضرات نماز عشاء سے تشریف فرما ہیں، کافی وقت بیت چکا ہے۔ میرے اللہ نے چاہا میں نے نہایت ہی مختصر وقت میں جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں اپنی اصلاح آپ حضرات کی اطلاع کی نیت سے عرض کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ بہت تھکے بیٹھے، یوں لگ رہا ہے جیسے 3 دن کا جلسہ ہے اور یہ آخری نشست ہے تیسرے دن کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
انشاءاللہ ابھی کچھ لمحوں میں ہماری آج کی اس محفل حمد و نعت کے ایک مین نعت خوان میری مراد حضرت مولانا محمد آصف رشیدی صاحب چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ وہ آپ حضرات کے سامنے ہوں گے۔ ابھی تو انہوں نے بھی پڑھنا ہے اور آپ حضرات تو بالکل وہ کہتے ہیں نا شہادت کے قریب ہیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں تو اب دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آدھا مجمع اندر ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا، پہلے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ عوام باہر ہوتی ہے اور مولوی جو ہیں وہ بلڈ پروف شیشہ لگا کے وہاں بیٹھتے ہیں، تو اب منظر یہ ہے ماشاءاللہ، یہ تو اندر جیسے مورچہ لگا کے بیٹھے ہیں نا جی، سردی سے بچے ہوئے ہیں۔ آدھا مجمع اندر ہے، آدھا باہر ہے۔ چلو جہاں بھی بیٹھے ہیں سارے مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ حضرات تھوڑی سی بیداری کا مظاہرہ کریں، اب تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ چہروں پہ آئی ہے، وگرنہ میں تو پریشان تھا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، حضرت مولانا نظیم صاحب نے کیا کہہ دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بات سمجھ کے سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، محفل حمد و نعت آپ حمد بھی سن رہے ہیں اور نعت بھی سن رہے ہیں، اور حمد و نعت کے ساتھ ساتھ عنوان ہے تعلیمات پیغمبر، سب کہہ دو صلی اللہ۔ اس نظریے کے ساتھ پڑھیے، ہمارا نظریہ ہے اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اپنے روضہ میں زندہ ہیں، یہاں سے درود پڑھیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں، وہاں جا کے پڑھیں حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، کہہ دو صلی اللہ۔ یہاں ذوق سے پڑھیں گے اللہ وہاں پڑھنے کی توفیق بھی دیں گے۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بھی توفیق ملے وہ یہاں ذوق کے ساتھ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں بیدار اس لیے کر رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ دو چار عقیدے میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں، اس لیے آپ حضرات کی بیداری بہت ضروری ہے۔ تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کی تعلیمات ہر کسی کو یاد بھی کرنی چاہیے اور ان تعلیمات پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اگر میں ساری تعلیمات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا بھی چاہوں میرے بس میں نہیں ہے، نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ اتنی دیر سماعت فرما سکتے ہیں۔ میں ان تعلیمات میں سے دو چار بنیادی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اسلام دو چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دو چیزوں کا۔ آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے جائیں گے تو انشاءاللہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ عقیدہ سمجھا سکوں گا۔ توجہ رکھنا، اسلام کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک عقائد، ایکو بند کر دیجیے، ایکو بند کر دیں۔ نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال۔ اسلام کتنی چیزوں کا نام؟ دو چیزوں کا نام۔ نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال۔ اور یاد رکھیے گا ان دونوں میں سے جو بنیاد ہے وہ اعمال نہیں ہے بلکہ عقائد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان دونوں میں سے جو بنیاد ہے وہ عقائد ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور عمل اچھے کرنے والے۔ اللہ نے عمل کا ذکر بعد میں کیا ہے، ایمان کا ذکر پہلے کیا ہے، عقیدے کا ذکر پہلے کیا ہے، اعمال کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اسلام دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال، اور دونوں میں سے بنیاد اعمال نہیں ہے بلکہ بنیاد کیا ہے؟
عقائد ہے، عقیدہ جو ہے عقیدہ بنیاد ہے۔ توجہ رکھنا، بنیاد کا کیا معنی؟ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، کہا کل قیامت کے دن ایک ایسا بندہ کہ جس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہوگا لیکن اعمال کمزور ہوں گے، اس بندے کو اللہ چاہیں گے اپنی رحمت سے معاف فرما کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر اللہ نے معاف نہ کیا، اپنے برے اعمال کی سزا پانے کے بعد یہ بندہ ایک نہ ایک دن عقیدے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن ایک وہ بندہ کہ جس کے اعمال تو ڈھیر ہیں، جس کے اعمال تو بہت زیادہ ہیں، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس بندے کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، یہ بندہ کبھی جنت نہیں جا سکتا۔ تو میں نے اتنی بات عرض کی ہے، اسلام کی بنیاد، اسلام دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال، اور ان دونوں میں عقیدہ بنیاد ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ سادے الفاظ میں، اگر عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال کمزور ہوں، گزارا چل جائے گا، اعمال ڈھیروں ہوں، لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہو، بات نہیں بنے گی۔ میرے بھائیوں توجہ رکھیے گا، عقیدہ کیا ہے؟ چلو میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، تھوڑا سا عقیدے کی اہمیت سمجھا کے میں بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقائد کی کیا اہمیت ہے؟ علماء فرماتے ہیں عقیدے کی مثال جڑ کی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر جڑ مضبوط ہونا، آگے جو شاخیں نکلتی ہیں وہ بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر جڑ کمزور ہو تو شاخیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ کمزور ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا، اعمال تھوڑا بھی ہوگا لیکن وہ مضبوط اور پائیدار ہوگا، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، اعمال جتنا بھی ہوگا وہ جناب کمزور ہوگا، وہ پائیدار نہیں ہوگا۔ عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ توجہ رکھیے، میں ایک مثال اور دے کر بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں تاکہ عقیدے کی اہمیت سمجھ آئے، پھر انشاءاللہ دو چار عقیدے آپ حضرات کے گوشت گزار کروں گا، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ایک ہے ہمارے اعضاء، یہ جو ظاہری اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، انسان کا چہرہ ہے، ظاہری اعضاء ہیں، اور ایک انسان کا دل ہے۔ یاد رکھیے گا، عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اعمال کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہونا، اس کے رکھنے کا محل بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بازار میں چلے جائیں، سبزی والا کبھی گارڈ کھڑا نہیں کرتا، کبھی گن مین نہیں رکھتا، جوتے والے کبھی گن مین نہیں رکھتے، کپڑے والے کبھی گن مین نہیں رکھتے، لیکن جب آپ سنارے کی دکان پہ جاؤ گے، آپ ہیرے جواہرات کی دکان پہ جاؤ گے، وہاں پہ آپ کو گن مین نظر آئیں گے، وہاں پہ آپ کی تلاشی بھی لی جائے گی۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ یہ جو جناب آلو ٹماٹر پیاز ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں، یہاں پہ گن مین کی ضرورت نہیں ہے، جوتے کی کوئی اہمیت نہیں، یہاں گن مین کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں، یہاں گن مین کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ہیرے جواہرات کی دکان پہ جاؤ گے، جب سونے کی دکان پہ جاؤ گے، چونکہ ہیرے جواہرات ان کی اہمیت ہے، سونے کی اہمیت ہے، وہاں آپ کو گن مین نظر آئے گا، وہاں پہ آپ کو حفاظتی تدابیر نظر آئیں گی۔ فرمایا اسی طرح ایک اعمال ہے، ایک عقیدہ ہے۔ اعمال جو تھے، اعمال چونکہ بنیاد نہیں تھے، اعمال بنیاد نہیں، عقیدہ بنیاد تھا، عقیدہ خاص تھا۔ اللہ نے اعمال کو جوڑا ہے تو ظاہری اعضاء کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لیکن جب عقیدے کی باری آئی ہے تو اسے دل کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تھوڑا سا بیدار ہو جاؤ میرے بھائیو، توجہ رکھنا۔ میں عرض کر رہا تھا ایک ہے عقیدہ، ایک ہے اعمال۔ اللہ نے عقیدے کو دل کے ساتھ کیوں جوڑا؟ توجہ رکھنا، یہ انسان کے اعضاء ہے نا، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے ایک آدمی کی ایک انگلی کٹ گئی، اللہ محفوظ رکھے، کسی کی دو انگلیاں کٹ گئیں، کسی کا پورا بازو کٹ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ زندہ رہتا ہے، بندہ مر نہیں جاتا۔ لیکن اللہ محفوظ رکھے، اگر کسی کے دل پہ تھوڑی سی ضرب لگ جائے، دل کو
کاٹ دیا جائے وہ بندہ کبھی زندہ نہیں رہتا۔ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اعمال کا تعلق تمہارے اعضاء کے ساتھ ہے۔ اگر اعمال میں کمزوری آ بھی جائے بندہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے، بندہ پھر بھی مومن رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ جو عقیدہ ہے، اگر عقیدے میں فرق آ جائے تو بندہ مسلمان بھی نہیں رہتا، بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک عقائد ہیں، ایک اعمال ہیں۔ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، دونوں میں سے بنیاد عقیدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عقائد سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو جتنے بھی عقائد ہیں ان عقائد میں سے سب سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ کون سا عقیدہ ہے؟ سارے نہیں بولتے کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں صرف دو تین عقیدے مختصر آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے حوالے سے ہم اہل و سنت والجماعت کے تین عقیدے ہیں۔ وہ تین عقیدے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا عقیدہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ کیا خیال ہے؟ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اللہ ہے کا کیا مطلب؟ دنیا میں ایک نظریہ ہے جنہیں دہریے کہا جاتا ہے۔ دہریے دہر سے ہے، دہریوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور یہ کائنات خود چل رہی ہے اور ایک نہ ایک دن یہ خود ختم ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں غلط بات ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جو مانتے ہیں وہ تو بولو نا اللہ۔ سب کا عقیدہ نہیں، جن کا عقیدہ ہے وہ بولو، جن کا نہیں وہ خاموش رہیں۔ اللہ ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اللہ ہے، چلو میں اس پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، تاکہ نظریہ سمجھ آئے، عقیدہ سمجھ آئے۔ جب یہ عقیدہ سمجھ آئے گا مانتے ہم ہیں، لیکن جب اس عقیدے پہ گفتگو کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت جوش مارے گی۔ اللہ ہے۔ میرے اور آپ کے اکابرین میں سے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ایک دہریہ آیا، اس نے آ کے چیلنج کیا۔ ابھی حضرت امام صاحب کا بچپنا ہے، زمانہ طالب علمی ہے۔ اس نے آ کے چیلنج کیا، اس نے کہا مسلمانوں تم کہتے ہو اللہ ہے، نعوذ باللہ میں انکار کرتا ہوں کہ اللہ نہیں ہے، کائنات بنانے والا بھی کوئی نہیں، کائنات چلانے والا بھی کوئی نہیں۔ تم مسلمان کہتے ہو کہ کائنات بنانے والا بھی اللہ ہے، کائنات چلانے والا بھی اللہ ہے۔ میرے چار سوال ہیں، کوئی مولوی لے آؤ، کوئی عالم لے آؤ جو میرے سوالوں کا جواب دے، میں قربان جاؤ۔ حضرت امام صاحب کو پتا چلا، ابھی طالب علم تھے، اپنے والد سے اجازت لے کے اس آدمی کے مقابلے میں آئے۔ کہا میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا، میں ثابت کروں گا کہ کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، کائنات کا مالک بھی اللہ ہے۔ ہم جہری ذکر کے بھی قائل ہیں، ہم خفی ذکر کے بھی قائل ہیں، لیکن جس سلسلے سے ہمارا تعلق ہے ہم جہری ذکر کرتے ہیں، اس لیے اللہ کا نام لیتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ کائنات کا خالق کون ہے؟ کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ حضرت امام صاحب آ گئے، ہزاروں کا مجمع ہے۔ اب حضرت امام صاحب نے کہا بول تیرے سوال کیا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ کہتے ہیں تم مسلمان کہتے ہو اللہ ہے اور اللہ ہے بھی ایک۔ کہا بالکل ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا اگر اللہ ایک ہے تو ایک سے پہلے کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام صاحب کو کہنے لگا جواب دینے سے پہلے میری شرط سن لو کہ میرے سوال کے جواب میں تم نے قرآن بھی نہیں پڑھنا، حدیث بھی نہیں پڑھنی، بلکہ علم کلام عقل کے ذریعے سے جواب دینا ہے۔ حضرت امام صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے۔ حضرت امام صاحب کو کہتا ہے بتاؤ ایک سے پہلے کیا تھا؟ قربان جاؤ۔ حضرت امام صاحب کہنے لگے میں تیرے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، ایک سوال میرا بھی ہے۔ اس نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا تجھے گنتی آتی ہے؟ حضرت امام صاحب کو کہنے لگا ہاں مجھے گنتی آتی ہے۔ کہا سنا دے۔ لگا
سنانے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جب 10 پہ آیا نا حضرت امام صاحب کہنے لگے بس اب ذرا واپس الٹی گنتی سنانے لگا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 جب 1 پہ آیا نا خاموش ہو گیا حضرت امام صاحب کہتے ہیں آگے کیوں نہیں چلتا کہتا جی آگے کہاں جاؤ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا کہا تیرا دماغ خراب ہے 1 سے پہلے کیوں نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا کہتا نہیں 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا حضرت امام صاحب کہنے لگے اگر اس مجازی 1 سے پہلے کچھ نہیں تو اس حقیقی 1 سے پہلے بھی جڑے تھکے نہیں ہو تو کہہ جو نا سبحان اللہ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا تھوڑا سا ماحول بنائیے میں نے عقیدہ توحید سے عقیدہ رسالت پہ 1 2 عقیدے سمجھانے ہیں توجہ رکھنا حضرت امام صاحب نے پہلے سوال کا جواب دیا دوسرا سوال کہتا تم مسلمان کہتے ہو اللہ ہے کہا ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہے کہا اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا جو ہوتا ہے وہ نظر بھی تو آتا ہے نا حضرت امام صاحب نے کہا دودھ کا گلاس لے کے آؤ دودھ لایا گیا حضرت امام صاحب کہنے لگے یہ کیا ہے کہتا جی دودھ ہے فرمایا اس میں کچھ ہے کہتا ہاں اس میں مکھن ہے حضرت امام صاحب کہنے لگے کیوں جھوٹ بولتا ہے اس میں مکھن کہاں ہے نظر کیوں نہیں آتا کہنے لگا میں جھوٹ نہیں بولتا اس میں مکھن ہے لیکن نظر نہیں آتا فرمایا اسی طرح میرا اللہ بھی ہے مگر نظر لیکن دودھ سے مکھن نظر آتا ہے کہ نہیں آتا اس کی ایک ترتیب ہے اس مکھن نکالنے کی ایک ترتیب ہے میں نے کہا ہاں یہ جو اللہ والے ہیں یہ دلوں پہ یوں محنت کرتے ہیں پھر اللہ نظر بھی آتا ہے کہہ دو سبحان اللہ اس نے کہا جی تیسرا سوال کیا ہے کہا اگر اللہ ہے تو اللہ کا رخ کسی طرف تو ہوگا نا 4 سمتیں ہیں مشرق مغرب شمال جنوب تمہارے اللہ کا رخ اس وقت کدھر ہے اللہ اکبر حضرت امام صاحب کہنے لگے ایک چراغ لے کے آؤ چونکہ قرآن کو پیش کرنا نہیں تھا حدیث کو پیش کرنی نہیں تھی حضرت امام صاحب نے چراغ روشن کیا اسے اپنے ہاتھ پہ رکھا اللہ اکبر دائیں والوں سے پوچھا اس کی روشنی کدھر ہے وہ کہتے ہماری طرف ہے بائیں والوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی ہماری طرف ہے پیچھے والوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی ہماری طرف ہے اب اس سے پوچھا یہ کہتا جی روشنی میری طرف ہے فرمایا جھوٹ بولتا ہے یہ کہتے ہماری طرف ہے یہ کہتے ہماری طرف ہے یہ کہتے ہماری طرف ہے اور تو کہتا ہے ہماری طرف ہے کہتا تو سمجھا نہیں چراغ ایک ہے روشنی چاروں طرف ہے فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ ایک ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اور اس کی توجہ چاروں طرف ہے آخری سوال کرتا ہے کہتا ہے اگر اللہ ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہے اس وقت کیا کر رہا ہے لوگوں کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے تکلیف ہی یہ ہے میرے امام نے وہ مسئلے حل کر دیے آپ جائیں آپ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان اماموں کے جو ماننے والے ہیں نا ان کی عدالتوں میں اگر آج بھی قانون چل رہے ہیں تو امام ابو حنیفہ کے چل رہے ہیں میرے بھائیو توجہ کیجیے گا چوتھا سوال کیا کہا اگر اللہ ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہے امام صاحب کہنے لگے تو نے کتنے سوال پوچھنے تھے کہتا جی 4 کتنے پوچھ لیے 3 سوالوں کا جواب صحیح آیا یا غلط آیا کہتا جی صحیح آیا فرمایا اب چاہیے یہ تو سٹیج پہ کھڑا ہے میں نیچے کھڑا ہوں تو ہار رہا ہے میں جیت رہا ہوں اب تو نیچے آ اور میں اوپر کھڑا ہوتا ہوں پھر سوال پوچھنا اس کی عقل پہ جناب پردہ جو مشرک ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم نیچے اتر آیا حضرت امام صاحب اوپر کھڑے ہو گئے کہا اب پوچھ کیا پوچھتا ہے اس نے کہا اگر تمہارا اللہ ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہے فرمایا اللہ ہے اور اس وقت یہ کر رہا ہے کہ تجھے نیچے اتار کے ذلیل کر رہا ہے مجھے اوپر کھڑا کر کے عزت عطا کر رہا ہے اللہ ہے پہلا عقیدہ اللہ اب تو بولو یار اللہ وہ ایک دیہاتی تھا نا ہل چلا رہا تھا اب اس کے پاس ایک آ گیا دہریا آ کر کہنے لگا اللہ ہے اس نے کہا اللہ ہے کہتا کیا دلیل ہے اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ وہ دیہاتی سادہ بندہ وہ کہنے لگا اللہ نہیں ہے تو یہ کائنات کیسے چل رہی
اس نے کہا کشش ثقل کی وجہ سے. کیا مطلب؟ ہر جاندار چیز کمزور کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ کشش ثقل جو ہے نا چل رہی ہے. وہ دیہاتی بڑا سمجھدار تھا. اللہ اکبر. اس نے کیا کیا؟ ہل چلا رہا تھا نا، وہ بیلوں کے لیے اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا نا، اس نے اس کے سر پہ مارنا شروع کر دیا. مار مار کے زخمی کر دیا. وہ منتیں کرے جان چھوڑ. کہنے لگا نا. جب مار لیا ڈنڈا نیچے رکھ کے آرام سے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا جی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے کہا مار کے میرا حال برا کر چھڑاتے، قصور کوئی نہیں. اس نے کہا جی آپ نے ابھی تو کہا ہے کہ کائنات چل رہی ہے کشش ثقل کی وجہ سے، کہ ہر طاقتور چیز کمزور کو کیا کرتی ہے؟ اپنی طرف کھینچتی ہے. انہوں نے کہا جی تیرا دماغ طاقتور سی تو میرا ڈنڈا کمزور سی، انہیں کھینچ لیا تو میرا کوئی قصور ہے؟ میرے کہ بھائیو اللہ ہے. سارے کہہ دو اللہ ہے. اور اللہ ہے بھی ایک. ہمارا دوسرا عقیدہ اللہ ہے بھی، اور اللہ ہے بھی ایک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کیا معنی؟ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا، آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو وسعتیں دینے والا، دن کو اجالا دینے والا، رات کو اندھیرا دینے والا، پہاڑوں کو طاقت دینے والا، دریاؤں سمندروں کو گہرائی دینے والا، ہوا پانی کو روانی دینے والا، پھولوں کو خوشبو دینے والا، پھلوں کو مٹھاس دینے والا، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے والا، حضرت نوح کی کشتی کو کنارے پہ لگانے والا، حضرت ابراہیم کو آگ سے نکالنے والا، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے آب زمزم کو جاری کرنے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریاؤں میں راستے بنانے والا، حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھانے والا، علم والوں کو علم دینے والا، عمل والوں کو عمل دینے والا، حلم والوں کو حلم دینے والا، اخلاق والوں کو اخلاق دینے والا، سچوں کو صداقت دینے والا، عادلوں کو عدل دینے والا، سخیوں کو سخاوت دینے والا، بہادروں کو بہادری دینے والا، ذہینوں کو ذہانت دینے والا، عزت والوں کو عزت دینے والا، کمال والوں کو کمال دینے والا، غرض کائنات کی ہر چیز کو وجود دینے والا اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے. بیماروں کو صحت دینے والا ایک اللہ ہے. بے روزگاروں کو رزق دینے والا صرف ایک اللہ ہے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والا ایک اللہ ہے. اولاد دینے والا ایک اللہ ہے. بیٹے بیٹیاں دینے والا ایک اللہ ہے. قل هو اللہ احد. ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہے بھی اور ہے بھی صرف اللہ. کتنے ہیں؟ ایک. تیسرا عقیدہ اللہ کے بارے میں، اللہ ہے بھی اور اللہ ہے بھی ایک. اللہ ہے بھی، اللہ کا کوئی شریک بولتے نہیں، اللہ کا کوئی شریک. تیسرا عقیدہ اللہ ہے بھی ہر جگہ. اللہ ہے بھی کہیں ہر جگہ نہیں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کیا ہے؟ ہر جگہ. میرے بھائیو توجہ رکھیے گا، اللہ ہر جگہ ہے. پورا ربیع الاول اللہ کا شکر ہے. ربیع الاول سے پہلے شروع ہوئے ہیں، ربیع الاول ختم ہو گیا، لیکن سیرت کے جلسے ختم نہیں ہوئے. میں چاہتا کسی نہ کسی سیرت کے عنوان پہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر سکتا تھا، لیکن میں عقیدہ سمجھانا چاہتا ہوں. ذمہ داری ہے نا کہ مقامی آدمی سمجھتا ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے. توجہ رکھیے گا، توجہ. میں نے کہا اللہ ہے بھی ایک. تیسرا عقیدہ اللہ کائنات کی ہر جگہ پہ موجود ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اس کی دلیل کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اس کی دلیل کیا ہے؟ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ. تو میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے. اللہ ہر جگہ پہ ہے. آپ نے کہا مولوی صاحب اسی قرآن پڑھیا. کیا پڑھیا؟ قرآن کہتا ہے ثم استوى علی العرش. اللہ کہاں پہ ہے؟ آپ نے پریشان ہو جانا ہے. میں نے کہا پریشان نہ ہو، اپنا عقیدہ اللہ ہر جگہ میں عرش آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولتے نہیں. عرش آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کئی بندے بیچارے پریشان ہو کے فون کر دینے مولوی صاحب مارے گئے، اپنے عقیدے کے خلاف قرآن آ گیا. میں نے کہا اپنا عقیدہ تو سمجھو نا. ہم نے کہا اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ.
ثم استوى علی العرش، جیسے ہر جگہ میں فرش آتا ہے اللہ کا عرش بھی آتا۔ یا تو قرآن کی آیت وہ پیش کرو نا کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ صرف عرش پہ ہے، عرش کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں، پھر میں مانو یہ آیت میرے عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، وسوسہ چھوڑیں گے، ایک گندا وسوسہ چھوڑیں گے، کہتا مولوی صاحب اللہ ہر جگہ ہے۔ میں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ، سوال کرتے شرم بھی نہیں آتی۔ کہتا اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے۔ آپ نے جب یہ سوال سننا ہے آپ نے پریشان ہونا ہے۔ میں نے کہا پریشان نہیں ہونا، اپنا عقیدہ سمجھیے گا۔ آپ اس بندے سے پوچھیں کہ جناب والا بیت الخلاء میں قرآن لے جانا جائز ہے، وہ کہے گا نہیں، تو کہو جو مسلمان بھی بیت الخلاء جاتا ہے اس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، سورہ فاتحہ ہوتی ہے یا کچھ نہ کچھ صورتیں ہوتی ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں، کیا وہ قرآن کو نکال کے پھر بیت الخلاء جاتے ہیں یا ایسے ہی جاتے ہیں؟ وہ کہے گا ایسے ہی جاتے ہیں۔ جب قرآن کو بیت الخلاء میں لے جانا جائز نہیں تو پھر یہ حافظ کیوں لے کے جاتا ہے؟ جن کے سینے میں قرآن ہے وہ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ قرآن ہے تو صحیح لیکن جسم سے پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے لیکن جسم سے پاک ہے۔ جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ پہلا عقیدہ اللہ ہے، سارے کہہ دو اللہ۔ جتنی محبت سے بولو گے اللہ اتنی اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ منٹ صرف 10 باقی نے اور میں دوسرا عقیدہ چھیڑنے لگا ہوں۔ اللہ ہے، بولو بھائی اللہ۔ تسی ٹلا ٹلا بول رہے ہیں، میں دوبارہ سمجھانا شروع کر دینا ہے۔ ہاں اگر سمجھ آئیے تو بولو اللہ، اور ہے بھی اللہ ہے بھی۔ یہ جو وسوسے ڈالتے ہو نا یہ ولیوں کو مانتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ میں نے کہا کان کھول کے سن، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہے بھی اور اللہ ہے بھی ایک، وحدہ لا شریک ہے۔ تیسرا عقیدہ میں نے بیان کیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، عقیدہ توحید کے بعد دوسرا عقیدہ جسے عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ عقیدہ رسالت کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کو سمجھنا، ایک ہے ذات نبوت، ایک ہے وصف نبوت، ایک ہے دلیل نبوت۔ اگر یہ 3 چیزیں سمجھ آئے نا تو عقیدہ رسالت سمجھ آتا ہے۔ سب سے پہلی بات ذات نبوت، کیا معنی؟ نبی کی ذات کیا ہوتی ہے؟ کیا نبی فرشتوں میں سے ہے؟ کیا نبی جنوں میں سے ہے یا نبی انسانوں میں سے ہے؟ توجہ رکھنا، میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی جو ہیں وہ بشر ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میں نے کہا ذات نبوت تو ذات کے حوالے سے اللہ کے نبی بشر ہیں۔ کیا ہے؟ بہت سے سوال اٹھنے، بہت سے سوال اٹھنے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب نعوذ باللہ تم بے ادبی کرتے ہو۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا جی تم نبی کو بشر کہتے ہو۔ نبی کو کیا کہتے ہو؟ بشر۔ میں نے کہا غلط، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ کاش آپ کا علمی ذوق ہوتا، آپ عقائد سمجھتے ہوتے تو آپ تڑپتے، آپ کو بات سمجھ آتی۔ خیر توجہ رکھنا، میں نے کہا یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ کہتا مولوی صاحب آپ کا عقیدہ نہیں؟ میں نے کہا پوری بات کر، میرا پورا عقیدہ تو بتائے گا تو تجھے اعتراض کا موقع نہیں ملے گا۔ کہنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا تو کہتا ہے تم بشر مانتے ہو، ہم بشر نہیں مانتے، ہم سید البشر مانتے ہیں۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا چل تیرا دھوکہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، بشر کا معنی کر۔ کہتا جی بشر کا معنی انسان، بشر کا معنی انسان۔ میں نے کہا ہم کہتے ہیں نبی انسانوں کے سردار ہیں، نبی انسانوں کے سردار ہیں۔ اب تو بتا، اب تو کہتا ہے نبی بشر نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی انسان ہے؟ میں نے کہا بابو بے ادبی میں نہیں کر رہا، بے ادبی۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی، ایک روایت میں 40,000 پیدا کی، ایک روایت میں ہے کہ لا تعداد۔ ان ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ کہتا ہے جی انسان۔ کیا کہتا ہے؟ انسان۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، ادھر کہتا ہے انسان افضل ہے،
اور نعوذ باللہ میرے نبی کو وہاں پہ لے کے جا رہا ہے جو غیر افضل ہے، تو میں نے کہا یاد رکھ بے ادبی میں نہیں کر رہا، بے ادبی میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے حضور انسان نہیں بلکہ سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ میرے بھائیو توجہ رکھیے گا، اس لیے بشر کا معنی کیا، یوں نہ کہا کر ہم نبی کو بشر مانتے ہیں، ہم بشر نہیں مانتے، ہم سید البشر مانتے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے، میں اس پہ زیادہ دلال نہیں دیتا، میں بات کو سمجھانے لگا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا یاد رکھیے جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، ان ساری مخلوقات میں سے ایک مخلوق جو ہے وہ مخدوم ہے اور باقی خادم ہے، باقی مخلوق جو ہے وہ ان کی خدمت کرنے والی ہے۔ میں نے کہا کسی مخلوق کو بھی دیکھ لے وہ انسان کی خدمت کرتی ہوئی نظر آئے گی، فرشتوں کو دیکھ لے، جنوں کو دیکھ لے، حیوانات کو دیکھ لے، اسی طرح جمادات کو دیکھ لے، جس مخلوق کو بھی دیکھے گا ساری مخلوقیں جو ہیں وہ انسان کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھنا ہم اپنے نبی کو اس مخلوق سے نہیں مانتے جو خادم ہے، ہم اس مخلوق سے مانتے ہیں جو مخدوم ہے۔ اور میں قربان جاؤں امام اعظم ابو حنیفہ سب کے دو رحمت اللہ علیہ، حضرت امام صاحب نے کمال کر دیا۔ حضرت نے حضور کی عظمت کو یوں سمجھایا، فرمایا محمد بشر لیس کالبشر، سبحان اللہ۔ خدا کی قسم موتی پرو دی امام صاحب نے، عقیدہ حل کر دیا۔ فرمایا محمد بشر لیس کالبشر، الیاقوت حجر لیس کالحجر۔ اور دنیا والوں، اعتراض کرنے والوں، امام صاحب فرماتے ہیں میرے نبی بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جیسے کمزور اور گندے انسان ہم ہیں، نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں حضور بھی ایسے ہے، اور تجھے کس نے کہا کہ حضور ہمارے جیسے ہیں تو بشر لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ الیاقوت حجر لیس کالحجر، فرمایا یاقوت جو ہے وہ پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہے لیکن بشروں جیسے نہیں ہے۔ مجھے کہنے دینا، علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے جو اوصاف جمیلہ میرے نبی کو عطا کیے ہیں وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کے حسین جمع ہو جائے، مصطفیٰ کی ایک ادا کا بھی مقابلہ ہو سکتا۔ چلو میں زیادہ نہیں، ایک بات اور سمجھاتا ہوں، میرے نبی کی ذات کیا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، نمبر ایک ذات نبوت۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ جاگ رہے ہو ماشاءاللہ؟ جاگ رہے ہو تو کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ میں بیدار اس لیے کرتا ہوں تاکہ عقیدہ سمجھ آئے۔ اور ہمارے وہ جو بھائی ہیں نا جو کہتے ہیں مولوی صاحب لوگ کی عقیدے دیاں گلاں سن دے نہیں، عقیدے دیاں گلاں، میں نے کہا دیکھو جو باہر تھے وہ بھی اندر آ گئے، جو باہر تھے وہ بھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے ذہنوں سے نکالنا چھوڑو۔ ہم نے ارادہ کیا ہے، ہم نے ارادہ کیا ہے، ہم نے اپنا مسلک چھوڑنا نہیں، کسی کا مسلک چھیڑنا نہیں۔ کیا خیال ہے؟ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولتے نہیں، بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہم نے کسی پہ تنقید نہیں کی، کسی پہ فتویٰ نہیں لگایا، لیکن اگر آپ ہم سے یہ کہو نا کہ مولوی صاحب اپنے بزرگاں دیاں گلاں چھڑ دے تے اپنے مسلک دے دلائل چھڑ دے، میں نے کہا یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ ہم سے آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ کوئی نہیں ساتھ دیں دے تسی؟ ہاں کوئی نہیں ساتھ دیں دے تسی؟ نہیں سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ نہیں۔ اب میں چیک کرتا ہوں، میں آپ کو ہر دفعہ دعوت دیتا ہوں۔ ہم نے اپنے مدرسے میں ماہانہ درس قرآن شروع کی ہے۔ کیا شروع کیا ہے؟ ماہانہ درس قرآن، عقائد کی اصلاح کے لیے، فضائل بھی ہوں عقائد بھی ہوں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ آتے ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ نہ دیکھو کہ مقامی خطیب ہے، بیان کرنے والی مولوی صاحب تسی آپ بیان کرنا ہے۔ میں نے کہا جب تحریک چلتی ہے، جب محنت چلتی ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا مقامی ہے یا بار کا ہے۔ میں نے کہا یہ ایک ترتیب ہے، ہم پورے ملک میں الحمدللہ پھرتے ہیں کہ مسلک کی محنت مقامی ساتھی کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ باہر سے جو بندہ آتا ہے نا، وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں وہ تو یوں ہوتا ہے کہ جیسے تیز بارش ہو نا
وہ تھوڑی سی زمین میں جاتی ہے، باقی آگے نکل جاتی ہے، لیکن جو آہستہ آہستہ بارش ہوتی ہے نا وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ مقامی ساتھیوں کی جو محنت ہوتی ہے نا وہ جذب ہوتی ہے دل و دماغ میں، پھر عقیدے اور نظریے بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل نماز مغرب کے بعد ہمارا ماہانہ درس قرآن ہے، آؤ گے انشاءاللہ؟ اب پتہ چلے گا نا، صرف سبحان اللہ پہ بات نہیں، اب پتہ چلے گا، سارے چہرے میرے سامنے ہیں انشاءاللہ۔ جب دوبارہ ملو گے میں یاد کرواؤں گا کون آیا تھا کون نہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ، علماء بعض دفعہ میں اپنی تعریف نہیں کرتا، میں تعدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، بعض دفعہ یہ علماء مجھ سے جھگڑتے، اسلامی علماء یہ مجھ سے لڑتے ہیں کہ مولوی صاحب ساڑھے پنڈ دا کوئی بندہ تینوں فون کرے تو ٹائم دے دینا ہے، کسی دی غمی ہوئے کسی دی خوشی ہوئے۔ میں نے کہا بھائی میں نے صرف ایک نیت کی ہے، میں نے کہا یہاں نہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا، نعت خوان خطیب بڑی ترتیب سے چلتے ہیں کہ خاص خاص ٹائم ہے جڑے 12 تو پہلے یہ چنگیاں تگڑیاں پارٹیاں نو دینے نے۔ میری عادت ہے مجھے ساتھ والے گاؤں کا بندہ بھی فون کرے نا کہ 12 ربیع الاول کا وقت چاہیے، میں نے اس دفعہ 211 میں وقت دیا تھا مولانا خلیل قاسمی صاحب کو۔ آپ یقین جانیں مجھے وہاڑی سے دیگر جگہوں سے لوگوں نے انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ کھدر والا تیرے قریب ہے، 12 کا پروگرام ہے، معذرت کر لے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے وعدہ کیا ہے، میں پیسے نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں دین کی جتنی خدمت ہو جائے اتنی کیا ہے کم ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات مجھے فون کریں نا مولوی صاحب وقت چاہیے، میرے پاس وقت ہو، میں انکار نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا جی فلاں کو کہو فلاں کو کہو، یہ تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ درمیان میں بندہ ڈالا جائے، وہ پیسے طے کر لے کہ مولوی صاحب نے پیسے کتنے لینے ہیں، وہ تو ہماری ترتیب ہے نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ فون کریں میں فوراً آ جاتا ہوں۔ اب میں نے آپ حضرات کو دعوت دیا، کیا خیر آپ حضرات آئیں گے انشاءاللہ؟ خیر توجہ کیجیے، ہمارا کل کا عنوان ہے عظمت والدین، اور خصوصاً عظمت والدہ۔ جو حضرات شکوہ کرتے ہیں نا جی عظمت والدین پہ گفتگو نہیں ہوتی، عظمت ماں پہ گفتگو نہیں ہوتی، آپ کل تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کا شکوہ دور کرنے کی کوشش کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھیے گا، بشری الیاقوت حجر لیس کالحجری، میں نے کہا ہم نبی کو بشر مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے، سید البشر مانتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، اور آدھا حسن جو ہے وہ ساری کائنات میں تقسیم کیا، لیکن یاد رکھنا اس حسن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن داخل نہیں ہے۔ اچھا، قد اعطا شطر الحسن، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدھا حسن عطا کر دیا، ان کے پاس حسن ہے، لیکن جب کملی والے کی باری آئی نا تو میرے محبوب کے ساتھ حسن کی نہیں بلکہ جمال کی نسبت کی گئی ہے۔ ایک حسن ہے ایک جمال ہے، یاد رکھنا حسن اور ہوتا ہے جمال اور ہوتا ہے، اگر آپ کی توجہ ہونا حسن اور ہوتا ہے جمال اور ہوتا ہے، اور یاد رکھنا یہ جمال جو ہے اس کی عظمت حسن سے زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں قربان جاؤ کہ ہر عضو ہر جوڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اتنا مکمل ہونا کہ دیکھنے والا دیکھے تو نظر ہٹا نہ سکے، اگر ہٹانا بھی چاہے تو نظر نہ ہٹا سکے، اسے حسن کہتے ہیں۔ قرآن اٹھائیے، جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے زلیخا کو تانا مارا تھا، زلیخا نے ان کو بلا لیا، دسترخوان بچھا دیا، ہاتھوں میں پھل دے دیے، چھریاں پکڑا دی ہے، جب وہ پھل کاٹنے لگی حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا، وہ سامنے آئے، ان کی نظر ان پہ پڑی ہے نا، ان عورتوں نے نظر ہٹانا چاہی ہے لیکن نظر ہٹا نہیں سکی۔ میں نے کہا حسن کا معنی ہی یہ ہے کہ جب حسن پہ نظر پڑے تو بندہ ہٹا نہ سکے، اسے حسن صاحب جمال کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سننا، جمال کسے کہتے ہیں؟ جمال کہتے ہیں کہ ہر عضو ہر جوڑ اپنی جگہ پہ اتنا کامل ہو کہ اس سے آگے پھر کسی کمال کا تصور نہ کیا جائے۔ توجہ میری طرف رکھنا، اس سے آگے کسی کمال کا تصور نہ کیا جائے۔ معنی اور خلاصہ کیا نکلا؟ جو حسن ہے نا حسن یہ بتا رہا ہے کہ مجھ پہ نظر پڑے تو نظر ہٹتی
ہستی نہیں ہے، لیکن حسن یہ بتاتا ہے کہ میرے بعد کوئی اور حسین بھی آ سکتا ہے۔ توجہ رکھنا، میرے بعد کوئی اور حسین بھی آ سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا کیا نا، ان کا حسن اتنا کامل تھا کہ نظر پڑتی تو ہٹتی نہیں تھی، لیکن حسن یوسف بتا رہا تھا کہ میرے بعد ایک حسین آنے والا ہے کہ جسے اللہ والضحیٰ کہہ کے پکاریں گے۔ اب میرے محبوب کی باری آئی نا، میرے محبوب کے ساتھ حسن کی نسبت نہیں بلکہ جمال کی نسبت ہے۔ جمال کسے کہتے ہیں کہ اتنا ہر عضو ہر جوڑ اتنا کامل ہونا کہ اس سے آگے کسی کمال کا تصور بھی نہ ہو سکے۔ کیا مانا؟ جب کملی والے آ گئے نا، میرے محبوب کے آنے پہ اللہ نے صرف نبوت کو ختم نہیں کر دیا بلکہ حسن و جمال کو بھی ختم کر دیا۔ میرے محبوب تیرے بعد جس طرح کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح کوئی حسین بھی ذات نبوت۔ ہم کہتے ہیں حضور بشر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سید البشر ہے۔ حضرت تشریف لے آئے ہیں، اب میں زیادہ وقت نہیں لیتا، پھر کبھی موقع ملا تو وصف نبوت، دلیل نبوت پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عقائد و نظریات سمجھ کے ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔